ایک سوال ہوا کہ داڑھی منڈوانے والے یا کٹوا کر حد شرع سے کم کرنے والے نعت خان سے میلاد شریف پڑھوانا کیسا؟ جواباً عرض ہے کہ داڑھی تمام انبیاء کرام کی سنت ہے اور شعار اسلام ہے، اور مرد کے لیے طبیعی اور فطری عمل اور خوبصورت زیور ہے۔ یہی وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے داڑھی کے سلسلہ میں تاکیدی حکم فرمایا ہے، اور اسی وجہ سے جمہور علماء امت نے فرمایا کہ داڑھی رکھنا واجب اور منڈوانا یا کٹوا کر حد شرع سے کم کرنا فسق اور گناہ کبیرہ ہے، اور اس کا مرتکب فاسق معلن اور گناہ گار ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 505 پر فرماتے ہیں، داڑھی مڈانا اور کتروا کر حد شرع سے کم کرانا دونوں حرام و فسق ہے، اور اس کا فسق بالاعلان ہونا ظاہر ہے کہ ایسوں کے منہ پر جلی قلم سے فاسق لکھا ہوتا ہے۔ اور فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 733 پر سوال ہوا کہ ایک شخص تارک الصلاۃ ہے، شارب خمر ہے، اور داڑھی مڈوانے والا ہے اور مونچھیں بڑھانے والا ہے، ایسے شخص سے میلاد پڑھانا کیسا ہے؟ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف کی جلد نمبر 23 اور صفحہ نمبر 734 پر جواب ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، افعال مذکورہ سخت کبائر ہیں، اور ان کا مرتکب اشد فاسق و فاجر مستحق عذاب یزدان و غضب رحمان، اور دنیا میں مستوجب ہزارہ ذلت و ہمان خوش آبادی خواہ کسی علت نفسانی کے باعث اسے منبر و مسند پر کہ حقیقتاً مسند حضور پر نور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے تعظیماً بٹھانا، اس سے مجلس مبارک پڑھوانا حرام۔ تبیین الحقائق و فتح اللہ المعین و تحتاوی علی مراق الفلاح وغیرہ میں ہے، فی تقدیم الفاسق تعظیمہ وقد وجب علیہم اہانتہ شرعاً، کہ فاسق کو آگے کرنے میں اس کی تعظیم ہے، حالانکہ بوجہ فسق لوگوں پر شرعاً اس کی توہین کرنا واجب اور ضروری ہے۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، فاسق کو سٹیج پر کھڑا کر کے اس سے میلاد پڑھانا حرام ہے، اور اس کے حرام ہونے کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ایسے داڑھی منڈے فاسق کو سٹیج پر منبر رسول پر کھڑا کرنا حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسنت کی توہین ہے، اور اس کے حرام ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایسے فاسق کے مولن کو سٹیج پر کھڑا کرنا اور اس سے میلاد پڑھوانے کی صورت میں اس کی تعظیم ہے، اور مسلمانوں پر شرعاً اس کی تعظیم نہیں بلکہ توہین و تذلیل واجب ہے۔ اور اس کے حرام ہونے کی تیسری وجہ یہ ہے کہ جب ایسے فاسق اور داڑھی منڈوں کو سٹیج پر کھڑا کر کے اس سے میلاد پڑھوائی جائے، اس کو عزت دی جائے، تو لوگوں کے دلوں سے اس گناہ کی نفرت ختم ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب 2-3 داڑھی کترے داڑھی مڈانے والے سٹیجوں کی زینت بنے، تو آج ان کے دیکھا دیکھی ایک خاص طبقہ تیار ہو چکا ہے۔ با شرع اور سنی صحیح العقیدہ نعت خان ملتے تک نہیں ہے، اور اگر کوئی ملتا ہے تو اس کو پوچھتا کوئی نہیں ہے۔ آج ہماری محافل کے اندر انہی بھنڈ قسم کے نعت خونوں کو ہی پذیرائی بخشی جاتی ہے۔ یہ منہ مانگی قیمتیں پا کر آتے ہیں، اور پھر ان قیمتوں کو عیاشیوں پر اڑاتے ہیں، اور پھر جب ہماری محافل کے اندر آتے ہیں تو ہم ان کو حسان بن ثابت بنا کر سٹیجوں پر عزت کے ساتھ بٹھاتے ہیں، اور عام و خاص ان کی تعریف و توصیف کے اندر رطب اللسان ہوتے ہیں، اور نقبائے محافل ان کی تعریفیں کر کر کے ان کو آسمان سے اوپر تک لے جاتے ہیں۔ حالانکہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فاسق کی مدح کرنا انتہائی مذموم عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اذا مدح الفاسق غضب الرب واہتز لہ العرش، فرمایا جس وقت فاسق کی تعریف کی جاتی ہے غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ ہم تو محفل کرا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے رحمت نازل ہو، لیکن حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جب فاسق کی تعظیم کی جاتی ہے، فرمایا اللہ تعالیٰ کی رحمت نہیں اترتی، غضب الرب، اللہ تعالیٰ کا غضب اترتا ہے۔ واہتز لہ العرش، فرمایا عرش الہی ہلنے لگ جاتا ہے کہ آج کائنات کے اوپر اتنا بڑا جرم ہوا ہے۔ لہذا تمام وہ مسلمان جو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا اور خوشنودی پانے کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے میلاد کراتے ہیں، انہیں چاہیے کہ سنی صحیح العقیدہ اور باشرع نعت خانوں سے میلاد پڑھوائیں،
اور فاسق، داڑھی منڈانے والے، بدعقیدہ اور پیسے کے پجاری، ان بھنڈ قسم کے ناتخونوں سے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مسند اور منبر رسول کو محفوظ رکھا جائے۔